کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو نبی علیہ السلام کسی ضرورت وغیرہ کے لیے گھر سے باہر نکلے اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے ضرورت پوری کر کے تو شیطان کو دیکھا کہ گھر کے بیچ میں کھڑا ہے، تو آپ نے فرمایا بدبخت ہمارے گھر سے ذلیل ہو کر نکل جا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر یا کمرے سے رات کو نکلو تو دروازہ بند کر لو۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی شیطان آ گیا تو ہمیں دروازے بند کرنے چاہیے کہ نہیں؟ اس بدبخت نے تو نبی علیہ السلام کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن نبی علیہ السلام تو محفوظ تھے، آپ کو وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکا، کبھی بھی نہ پہنچا سکتا تھا، لیکن دروازہ بند رہنے سے جنات اور شیاطین کے علاوہ انسانوں سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ دروازہ کھلا ہو تو دیکھ کر ان کو موقع ملنے کا، چانس لگانے کا مل سکتا ہے کہ جو چلو چانس لگائیں، نہیں تو آنکھ ہی لڑا لیں، کچھ تو کر لیں، تو دروازہ بند کر دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی، آج کل بے حیائی کا ماحول ہے۔ جو جوان کنوارے بچے اور بچیاں ہیں، اسٹڈی کے نام کے اوپر ان کو کنڈی لگانے کی مائیں اجازت نہ دیں، والدین اجازت نہ دیں۔ اگر لڑکے ہیں ایک کمرے میں سوتے ہیں تو کنڈی نہ لگائی جائے، اور باپ رات کو ایک دفعہ دو دفعہ آ کے چیک کرے، ان کو پتا ہو باپ آئے گا۔ یہ بڑے کہیں گے جی ہمیں اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، فلاں کرنا ہوتا ہے۔ اسٹڈی تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، فیس بک کے اوپر حرام کام ضرور ہو رہے ہوتے ہیں، یا موبائل فون کے اوپر غلط استعمال بہت ہو رہا ہوتا ہے، یا گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے۔ تو والدین کو چاہیے، اگر مرد ہے لڑکے ہیں تو باپ رات میں ایک دو چکر لگائے، اور بچیاں ہیں تو ماں کی ڈیوٹی ہے کہ رات کو ایک دو چکر لگائے اگر الگ کمرے میں ہیں۔ ورنہ بہترین ترتیب تو یہ ہے کہ ماں پوری نگرانی کرے بچیوں کی اور بچوں کی، ان کو دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو شادی شدہ لوگوں کی بات ہے، یا جہاں ضرورت محسوس کی جاتی ہو اس کی بات ہے۔ تو دروازہ بند کرنا اور بات ہے، کنڈی لگا دینا، اندر سے لاک کر دینا، یہ اور بات ہے۔ دروازہ کھلا رہنا یہ میں نہیں کہہ رہا، دروازہ بند ہو لیکن اندر سے کنڈی نہ لگی ہوئی ہو، اس کو پتا ہو کہ باپ کسی وقت بھی چیک کر لے گا۔ لیکن آج کل کے باپ کے اندر بھی اتنی ضرورت نہیں کہ نوجوان کا دروازہ کھول کے بیٹے کا دیکھ سکے، کیونکہ شیطانی آلات اتنے دے دیے ہوئے ہیں، اور یہ نوجوان بچے ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے ہیں، گناہوں کے الامان والحفیظ بیان کرنے سے باہر ہیں۔ ماں باپ اندھے ہو چکے ہیں، پرواہ نہیں رہتی، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سونے سے قبل کنگھی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو سونے سے قبل مسواک فرماتے، وضو بھی کرتے اور کنگھی بھی کرتے، اور سونے سے قبل سرما لگانا یہ بھی آقا کی مبارک سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر آنکھ میں سرما لگاتے، اور سرمے کی قسم لکھی اسمد سرمے کا آپ استعمال فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس سرما دانی تھی اور آپ سونے سے پہلے سلائی سرمے کی لگاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دائیں طرف 3 سلائیاں لگاتے اور بائیں طرف 2 سلائیاں لگاتے۔ بہرحال سرما لگا لینا سونے سے پہلے یہ بھی سنت۔ پھر سونے سے پہلے ایک اور چیز بھی سنت ہے۔ آج کل کے زمانے میں مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ملے گا۔ بہت آسان ترین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے اندرونی حصے سے اسے بستر کو جھاڑ لے۔ معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے بستر کے اندر کوئی بس کیڑے مکوڑے کوئی ایسی چیز آ جائے جو تکلیف کی ہو۔ اب اگر ہم یہ کہیں جناب ہمارے گھر تو بڑے صاف ہیں، فرنشڈ ہیں، یہاں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام؟ اچھا بھائی اگر نہیں بھی ہے، اگر ہم اپنے کپڑے سے بستر کو صاف کر لیں گے، آقا کی سنت تو پوری ہو جائے گی۔ اتنے ہلکے سے، یعنی کہ آسان عمل سے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے، تھوڑی نعمت ہے۔ قدر میرے بھائیو اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری یہ آنکھ بند ہوگی اور قبر میں ہم جائیں گے، وہ آنکھ کھلے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہائے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ روئیں گے، اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔